صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکری رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ سنی مولانا اور علماء کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہلا کے دکھایا، ہڈی ٹوٹی ہوئی دکھائی، دیکھو میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، میں ہلا رہا ہوں، میرے کو درد نہیں ہو رہا۔ زیادہ کھائے گا تو دنیا میں تو اس کو حساب دینا ہی پڑے گا، دنیا کا حساب تو ڈاکٹر لیتا ہی ہے نا، اس سے بیمار تو پڑتا ہی ہو۔ Bapa Jan realized the harms of that and warned the Muslim community worldwide that, be alert and be careful. This what you see as good for you is in fact dangerous for you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی
اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب على محمد 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلامی بھائی معتکف ہیں۔ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ سنوں گا۔ جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ اور اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ یہ اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا رہا ہوں۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز وجل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی 125ویں آیت میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ وہ آیت یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک کیا ہے تو یہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے جی جی کہ کھانے پینے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، کم کھانے کے حوالے سے برکتیں بیان فرمائیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی ہم ان کے یاد منا رہے ہیں۔ کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے جو ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہو؟ ان کی تو بھوک مشہور ہے، اسی حکایتیں ان کی ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
بعض اوقات کئی روز تک ان کے فاقے ہوتے تھے. اس میں ایک حکایت اپنی فیضان رمضان جو کہ باب فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے، اس کی آخر میں 12 حکایت دی ہوئی ہیں روزہ داروں کی. اس میں ایک حکایت ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن شریف میں ایک بار بیمار ہو گئے تو امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی. اللہ تعالی نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی، چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 3 سا جو لائے، 1 سا تقریباً 4 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے. تینوں دن پکایا. جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا. یہ خزان العرفان میں صدر الافاضل سیدنا محمد نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی نے نقل کیا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بھوکے رہ کے خداوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی کے گھرانے کے اس ایمان افروز ایثار کو پارہ 29 سورۃ الدار آیت نمبر 8 میں اس طرح بیان فرمایا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر. مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. سبحان اللہ. اس ایمان افروز حکایت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبہ ایثار کا کیا خوب اظہار ہے. واقعی 3 دن تک صرف پانی پی کر روزہ رکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں. ہم اگر ایک روزہ رکھیں تو افطار میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، کباب، سموسے، میٹھے میٹھے پھل، گرما گرم بریانی اور نہ جانے کیا کیا چاہیے. اس قدر تنگ دستی کے عالم میں اتنا شاندار ایثار یہ انہی کا حصہ تھا. ایثار کی ایک فضیلت سماعت فرمائیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. سبحان کیا بات. جیسے آپ کے پاس قلم ہے اور دوسرے کو اس کی آپ کو حاجت ہے لیکن آپ نے کسی اور حاجت مند کو یہ قلم ایثار کر دیا تو یہ گویا اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اس سے یعنی اس دینے والے کو بخش دیتا ہے. کاش ہم بھی ایثار سیکھیں. ہم لوگ تو یار بس ایسا
ایسا کرتے ہیں کہ بس توبہ توبہ توبہ، کھانے ہی پر بیٹھتے، حالانکہ کھانے پر تو کیا آدمی مطلب ایثار کرے، اپنا ذاتی کھانا تو ہے ہی کون سا۔ ایثار کی تعریف یہی ہے کہ اپنی ذات پر، اپنی حاجت کی چیز کو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے، ایثار کی تعریف اسی طرح ہے۔ اب اپنی حاجت ہے، جیسے کہ یہ ابھرا ہوا آلو نظر آ رہا ہے، اور خوبصورت بوٹی نظر آ رہی ہے، اور من للچا رہا ہے، تو سب جب کھاتے ہیں نا تو کھانے کا بعض اوقات میں نے مناظر دیکھے اس طرح بھائیوں کے، بھلے ان کو لگتا ہے کہ نیچی نگاہیں کر کے بیٹھا ہے، لیکن قریب قریب تو تھوڑا نظر تو گھومتی پھرتی ہے، اور یہ کہ ہر وقت نظر نیچی بھی نہیں رہتی، اٹھتی بھی ہے، ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے، دیکھتا بھی ہوں میں، تو بعض اوقات منظر اچھا نہیں ہوتا کھانے کی ہرس کا جو انداز ہے نا، تو اپنی طرف سمیٹ لینے کے بجائے دوسروں کو ایثار کیا جائے۔ آج ایک اسلامی بھائی کا انفرادی کوشش کا انداز مجھے بہت پسند آیا، انہوں نے کھاتے کھاتے ایک دم نوالا اٹھا کر سامنے والے کے منہ میں رکھ دیا، میری طبیعت خوش ہو گئی، اور اس کو پتا نہیں کہ میری طبیعت خوش ہو گئی ہے، تو پھر میں نے نوالا اٹھایا اور اس نوالا کھلانے والے کے منہ میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ایک دوسرے کو نوالے، جو قریب والے تھے نا ماشاءاللہ وہ کھلانے شروع کر دیا۔ تو ایک نوالا کسی کو کھلا دینا، ہو سکتا ہے اس کی نسلوں کی تقدیر بدل دے، اس کا دل اتنا خوش ہو جائے کہ دعوت اسلامی، خیر یہ تو پتہ نہیں کوئی ذمہ داری ہو تو کہہ نہیں سکتا جس نے کھلایا، وہ میں مطلب میرے لیے دونوں اننون تھے، انجانے تھے، جس نے کھلایا اور جس نے کھایا۔ ہاں اگر اس نے اپنی کوئی دوستی ہے ان کی ذاتی اور اس وجہ سے کھلایا ہو تو یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اس نے ذہن رکھوں گا کہ یہ ایک نئے اسلامی بھائی کو شاید وہ ترکیب میں لانے کے لیے، کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نئے تھے، کوئی باقاعدہ داڑھی یا مستقل امامے کی ترکیب لگ نہیں رہی تھی، امام باندھا ضرور تھا لیکن یہاں کر بیچارے باندھ لیتے، ایسا لگ رہا تھا، نہ کوئی زلفیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ لگتا ہے کہ ان پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تو ثواب کی نیت سے کھلایا ہو تو ضرور ثواب پائیں گے۔ تو یہ ہے ایسے، میں نے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا بھی پڑھا ہے، اس میں کیمیا سعادت میں پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے کہ آقا جو ہے، اب آقا اور غلام کا دور نہیں ہے، سیٹ نوکر یا یعنی کہ نگران اور ماتحت، یہ سب مطلب ایک دوسرے کو اپنے پیر اور مرید، استاد اور شاگرد، یعنی جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اگر اس طرح کا کام کرے گا نا چھوٹے کے ساتھ تو اس کی بہت دلجوئی ہوتی ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ کرے تو وہ ذرا وہ جمتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے لکھا ہے کہ آقا کو چاہیے کہ کبھی کبھی نوالے کو خوب دیسی گھی، اصلی گھی، اب وہ تو پہلے تو اصلی ہوتا ہوگا، کہ خوب وہ گھی میں تر کرے، تر بتر ٹیسٹی نوالا بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے۔ کیا ہے شفقت کا انداز امام غزالی نے بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں اگر کوئی سیٹ کبھی نوکر کے ساتھ ایسا کر دے، لیکن وہ شیطان کان میں بولے گا، وہ نفس بھی دوسرے کان میں بولے گا کہ دیکھ اگر نوکر کو تو نہیں نوالا کھلائے نا، یوں کیا نا نوکر تیرے سر پہ چڑھ جائے گا۔ ارے یار سر پہ نہیں چڑھے گا، قدموں میں گر جائے گا، کر کے تو دیکھو یار، پہلے سے طے کر لیتے سر پہ چڑھ جائے گا، تو تم کو شیطان بولتا ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت کر کے دیکھو، پھر بتانا کہ سر پہ چڑھتا ہے پیر میں گرتا ہے۔ یعنی اگر نگران ہمارا یا کوئی رکن شورا یا کوئی عالم دین یا کوئی امام صاحب اپنے مقتدی کے ساتھ یا استاد اپنے شاگرد کے ساتھ ایسا کرے اور نوالا اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو، دیکھو اگر کوئی امرد ہے اس کو نوالا نہ کھلایا جائے، کہ مطلب اس میں رسک ہے کہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ٹچ ہوں گے اور یا دوسرا بدگمانی بھی کر سکتا ہے، اس میں احتیاط کی حاجت ہے۔ تو ویسے یعنی کوئی معنی شرعی نہ ہو، اور اگر استاد شاگرد کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلائے تو سر پہ نہیں چڑھے گا، قدموں میں گرے گا۔ میرے کو تو لگتا ہے یعنی ایسا وہ اس پہ استاد یعنی شاگرد پر ایسی چھاپ پڑے گی کہ اب تو میرے کو صحیح ہونا ہی پڑے گا، اب میں اگر گڑبڑ کروں گا، سبق یاد نہیں کروں گا یا استاد صاحب کی نافرمانی کروں گا تو پھر آئندہ نوالا کھلائیں گے نہیں، میرے سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اب آج خوش ہو گئے نا تو اب ان کی خوشی کو دوام اسی صورت میں ملے گا کہ میں سیٹ ہو جاؤں۔ مجھے یہ کسی عالم صاحب نے بتایا تھا،
وہ مبارک پور شریف میں جو اپنا بہت بڑا جامعہ ہے، جامعۃ الاشرفیہ، الجامعۃ الاشرفیہ، کہ کس نے بتایا تھا یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کہ 2-3 سادات تھے ان کے شاگردوں میں سے، سید زادے، اب پڑھتے نہیں تھے برابر. اب ہم جو سنی جو ہوتے اور پھر اعلیٰ حضرت سے منسوب جو رضوی سنی ہوتے نا، جتنا عشق ان میں ملے گا نا، اہل بیت سے محبت، سیدوں کا ادب، یہ اور لوگوں میں بھی ہوتا ہے لیکن غالباً وہ جو ان میں ہوتا ہے نا رضویوں میں نے یہ تو میری جو زندگی رضوی علماء میں کافی میرا وابستہ رہا ہوں میں، اور میرا سلسلہ بھی یہی رضوی اور اعلیٰ حضرت کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں، بیان کیے کہ سیدوں کا کس طرح احترام کرتے تھے. تو اب یہ سیدوں کو مار پیٹ بھی نہیں کر سکتے، ان کو جھاڑ بھی نہیں سکتے، کیا کریں اب یہ پڑھے کیسے. تو پھر مجھے یاد پڑتا انہوں نے فرمایا کہ وہ میں نے ان سیدوں کا احترام بڑھا دیا، شہزادے ادب اور احترام. تو مروت میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، یہ مروت میں ترکیب بن جائے گی. تو اس لیے مطلب کسی کو پڑھا نا کہ وہ اپنا ہے نا حدیث پاک میں نا انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. منزل منصب، جیسے آپ کوئی بہت مالدار کا بیٹا آ گیا پڑھنے کے لیے تو اس کے تھوڑے چاو چوچلے برداشت کرنے پڑیں گے. اب اس کو ایک مسکین اور غریب کی طرح اس بچے کو ہاتھوں کے تو بھاگ جائے گا، پڑھے گا نہیں، بہت مشکل ہے. کہ آپ ان دونوں کو ایک ہی کھونٹے سے باندھ دو تو مشکل ہے. تو اس کو تھوڑا اس کی کیٹیگری جو ہے نا اس کے مطابق مان دے کر آہستہ آہستہ اس کو وہ اس کو مسکین کے انداز کا وہ عادی بنانا پڑے گا، ایک دم سے نہیں بنے گا. اسی طرح کوئی بڑا آدمی آ گیا تو اس کو آپ بولیں گے تشریف رکھیے، چھوٹا آدمی ہے اس کو بیٹھ جاؤ بولیں گے تو یہ کہ مان دینا پڑے گا بڑوں کو کہ ان کا ایک منصب ہے. جیسے میں نے اعلان کیا بھائی دارالفتہ کے اسلامی بھائی، ہمارے مدنی اسلامی بھائی، درس نظامی کیے ہوئے اسلامی بھائی، دور حدیث والے ہیں تو وہ بھی آگے آ جائیں. ان کی ایک منزل ہے کہ علم دین سے ان کی نسبت ہے تو ان کو ہم مان دیتے ہیں. اور عام اسلامی بھائی کا اور ان کا درجے میں فرق ہے. اللہ کے نزدیک کون کیا درجہ رکھتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ظاہری طور پر ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے. عالم عالم ہوتا ہے اور عوام عوام ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ قول بزرگوں کا مجھے تو بہت پسند آتا ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ حیوان کو پیچھے رکھ دے، بارہا ایسا ہوتا ہے. عالم جو واقعی عالم ہو، عالم با مرو، وہ کبھی ایسی اوچھی حرکت نہیں کرے گا، وہ اس کا اپنا ایک وقار برقرار رکھے گا وہ. کیونکہ عالم جو ہے نا وہ عالم کو چلا رہا ہے. جی ہاں، دنیا کو چلانے والا عالم ہے، جاہل نہیں. بازار بھلے ارباب اقتدار عالم نہ ہو لیکن اصل میں رجوع عالم سے ہی ہوگا. آپ کو مسئلہ پوچھنا تو وزیر اعظم کو فون نہیں کرو گے، اب دارالفتہ اہل سنت کو فون کرنا پڑے گا یا کسی بھی سنی مفتی کو فون کرو گے. اندر اسٹوڈنٹ صدر صاحب کو آپ مطلب وراثت کے مسئلے نہیں پوچھو گے کہ میرے وہ والد صاحب فوت ہو گئے، ہم کو ورثہ تقسیم کرنا ہے اور یہ ہمارے قریب ترین رشتہ دار ہیں تو وہ آپ کو بتایا کس کا 2 حصے اور کس کا 1 حصہ اور فلاں رشتہ دار کو نہیں ملے گا درکا. یہی بتائیں گے نا، صدر یا وزیر اعظم یا اور کوئی منسٹر تو نہیں بتائے گا نا اپنے کو. تو یہ اسی طرح مطلب ہے کہ عالم کا درجہ جو ہے نا یہ بادشاہ سے، وزیر اعظم سے، صدر سے یا دنیا کے دنیاوی مناصب جتنے بھی ہیں نا ان سب سے ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے. دنیا میں ٹھیک ہے لوگ اب عالم کو نہیں اتنا مطلب اہمیت معاذ اللہ دے رہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ عالم کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ بتاؤ اگر کوئی مطلب ہے کہ وزیر کو دیکھیں گے کیا ثواب ملے گا؟ اور عالم کے چہرے کا دیکھنے کا حدیث شریف میں کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، حدیثوں میں نا بھائی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یار. کیا وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ یا کوئی بہت بڑے سیاسی لیڈر کی بھی فضیلت آئی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ ہاں، اگر کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر عالم دین ہے تو اس کے چہرے کو اگر دیکھیں گے تو بطور عالم دین بنیت ثواب دیکھیں گے تو ثواب ملے گا، بنیت وزیر دیکھیں گے تو پھر بھی ثواب کا ملے گا. عالم کہ اس کا عالم ہونا جو ہے نا یہ ایک اس کی وزارت سے یقیناً بہت زیادہ اہم ہے. وزارت کی تو فضیلت بھی کیا ہے بلکہ یہ تو سب خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ مطلب آخرت کے حساب بہت بھاری ہے. ان منصبوں میں یہ بہت مطلب رسکی منصب ہے، اس میں انصاف کرنا بہت دشوار ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بنائے، عالموں کا غلام رکھے، بس عالموں کے قدموں سے جدا نہ ہونا، یہ میری تم کو وصیت ہے۔ عالموں کے قدموں سے ہٹو گے ان کو گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ عالم ہو سنیا، ہاں کہ جو بدمذہب ہے نا اعلیٰ حضرت میں وہ عالم دین ہے ہی نہیں۔ عالم دین اونلی جو خوش عقیدہ سنی ہے وہ عالم دین ہے نا، اس کو اس کی فضیلت حاصل ہے جو اہل حق ہے۔ مطلب ہے کہ بس قدموں کی خاک کا سرما لگاؤ گے، عقیدہ درست ہوگا، تمہاری آنکھ انشاءاللہ اس کا مرض چلا جائے گا۔ ارشاد یاد آ رہا ہے کہ اگر عالم ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، عالم بے عمل جو ہو نا، میں اس کو ولایت نہیں دے رہا، امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، کیونکہ آگے چل کر وہ بات تو یہی بنے گی کہ عالم با عمل ہو، کیونکہ بے عمل عالموں کی مذمتیں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی مذمتیں ہیں، بزرگان دین کے اقوال میں بھی بہت مذمتیں ہیں۔ عالم با عمل مرحبا، جو بے عمل ہے عالم، اس کے بھی علم دین کی وجہ سے اس کا ایک اپنا مقام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹھیک ہے وہ خود مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ وہ خود ایک شمع ہے، جو بے عمل عالم ہے پھر بھی وہ شمع ہے، وہ خود جل رہا ہے، عمل نہیں کر، وہ جل رہا، لیکن تم کو تو روشنی پہنچا رہا ہے نا، تم اس سے فائدہ لے لو نا، اس کی روشنی سے کام لے لو۔ اور دھاڑ کر کے کسی کو بے عمل عالم بولنا نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو اتنی پیمائش معلوم نہیں ہے کہ یہ بے عمل ہے نا یہ با عمل ہے، ہمیں تو حسن زن کے جام پینے ہیں سب کے سامنے۔ ہاں جو واقعی ہے نا کہ علل اعلان مطلب کوئی اسے کر رہا ہے کوئی عالم تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خواہ کا قیاس آرائیاں کریں، بدگمانیاں کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عالم دین جو ہے نا، اور دعوت اسلامی الحمدللہ علماء دین کے پیچھے پیچھے، علماء اہل سنت کے پیچھے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے، پہلے تو خیر وہ ماحول نہیں تھا، اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے علماء پروڈکشن شروع کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر اب ماڈرن اور کیسے ماڈرن اور بگڑے ہوئے لڑکے جن کی پرانی یعنی کہ ہسٹری دیکھو تو آدمی حیران ہو جائے، اور آج ماشاءاللہ یہ علم دین سے آراستہ ہو کر دوسروں کو علم دین پڑھانے لگ گئے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کے حبیب کی نظر ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کرم منقطع نہ ہو، بلکہ کرم کا دھارا جو ہے یہ ہم پر مزید بڑھتا رہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ بس ہم علماء سے دور نہ ہوں، ہم علماء کے ساتھ 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 انشاءاللہ پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں بھی علماء کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی ہاں، جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی، پتہ ہے حدیث پاک ہے کہ جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو تو یہ علماء سے مشورہ کریں گے، مسئلہ پوچھیں گے، یہ مسئلہ دنیا میں مسئلہ بولتے نا، علماء سے پوچھیں گے کہ کیا مانگے، تو علماء بتائیں گے کہ یہ مانگو وہ مانگو وہ مانگو۔ جی ہاں حدیث شریف۔ تو عالم تو کبھی بھی مطلب اس سے ہم کو ہے ہی نہیں، مطلب جب مسئلہ پوچھنا ہے گوٹ پھنسے گی تو جتنا بھی مخالفت کرتا جائے گا عالم کے پاس۔ ضرورت بہت غصہ آ گیا تھا اور نکل گیا منہ سے 1 2 3 3 طلاق دے دی، کوئی ہے بچنے کی صورت؟ ظاہر ہے کہ وہ پوچھے گا، عالم سے پوچھے گا نا کہ میں نے 3 طلاق غصے میں اگر دے دی ہے تو غصے میں کوئی رعایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اب یہ تو پولیس والوں کو پوچھو کہ غصے میں وہ فائر کر دیا، چھری گھونپ دی، سریے کے پیچھے چلے گیا اور جج کو جا کے بولے غصہ بہت آ گیا تھا اس لیے میں نے تو مار دیا بندہ، تو ٹھیک ہے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، پھانسی کا بندے پہ لٹکا رہا ہوں تیرے کو، وہ لکھ دے گا، صحیح ہے نا؟ تو غصہ تو اسی لیے غصے کی اجازت تو نہیں ہے اپنے کو، غصہ آئے تو اس کو قابو کرو، آ گیا ٹھیک ہے وہ اپنا بے بسی ہے، اس کے ذریعے خلاف شرع حرکت کوئی نہ کرے۔ تو اگر غصے میں بھی کسی نے 3 طلاق دے دی تو وہ اپنی بیوی سے محروم ہو گیا، طلاق مغلظہ گیا کام سے۔ تو اب پوچھے گا تو عالم سے نا، کسی دنیاوی لیڈر سے یا کوئی سرمایہ دار سے یا کوئی بہت بڑے سیٹ سے تو نہیں پوچھے گا نا جا کر، یا پولیس کے افسر سے بھی نہیں پوچھے گا، فوج کے کپتان سے بھی نہیں پوچھے گا، پوچھنا مسجد کے مولانا کو ہے، امام صاحب اگر عالم ہے یا مفتی ہے تو ان کو آدمی پوچھے گا، یا کسی داڑھی والے کو پکڑ کے پوچھے گا کہ یہ مولانا کا مشابہ، عالم کا مشابہ۔ لیکن اب میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ عام مسجد کے امام کو یا عام عالم کو بھی یہ طلاق کے مسئلے نہیں پوچھنا، صرف دارالفتاء اہل سنت یا کوئی بھی سنی مفتی
سے آپ یہ پوچھنا ورنہ پھنس جاؤ گے. مجھے دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بہت رہا ہوں. مجھے انہوں نے منع فرمایا تھا, دیکھو الیاس تم طلاق کے مسئلے کسی کو نہیں بتانا, کوئی پوچھے تو. میں منع کیا, میری ان کے سامنے تھی پوزیشن, میری معلومات کتنی ہے. حالانکہ میری معلومات کے بارے میں تو انہوں نے بہت پہلے لکھ کر دے دیا کہ اس کی عالم اس اچھے خاصے عالم کی طرح الیاس کی معلومات ہے, یہ لکھا ہے انہوں نے. لیکن عالم نہیں کہا, اچھے خاصے عالم کی طرح ہے جو لکھا ہے. لیکن مجھے ہی منع کیا تھا کہ دیکھو طلاق کے بارے میں جواب مت دینا, ہم لوگوں کے پاس بھیجنا. یہ بہت نازک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سوال غلط کرتا ہے. اب میرے ایسا مشہور آدمی تو جواب دیتے تو مسئلہ ہو جائے. وہ سوال ہی غلط کرے گا, جو سوال کرے گا بالفرض نے اس کے مطابق جواب دے بھی دیا, اس نے جا کر بولنا کہ الیاس قادری نہیں بولا اور مسئلہ کوئی اور تھا, الیاس قادری کی ہو گئی ٹھکائی. اس لیے جو مشہور ہے ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور شرعی مسئلہ جب تک 100% معلوم نہ ہو اس وقت مفتی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں 100% معلوم نہیں ہے تو مفتی بھی خالی قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا, کوئی بھی اجازت نہیں ہے. سب کے لیے مطلب پرنسپلس ہیں, اصول ہیں, اور ان پر کاربن رہنا ہی پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے کسی استاذ نے یاد پڑتا ہے کہ اپنا سنایا تھا کہ میں نے یوں کیا, اور وہ پڑھنے لگے. سید دادے جو تھے, ایک تھا یا 2-3 تھے, کہ وہ بولا چل نہیں رہے تھے ترکیب میں. پھر میں نے ان کا احترام شروع کر دیا, سید صاحب, شہزادے, سید صاحب, تو پھر وہ سیٹ ہو گئے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ ان کا منصب ہے, سیدوں کا ایک منصب ہے, ان کی وجاہت ہے, اس لیے ان کو ان کے حساب سے چلانا ہے, اور ایک عام آدمی کے بچے کو اس کے حساب سے چلانا ہے, مالدار کا بچہ اس کو اس کے حساب سے چلانا ہے, وزیر کا بچہ اس کو اس کے حساب سے چلانا ہے. یہ سب کی کیٹیگریز ہیں. البتہ علماء کو یہ منع کیا گیا کہ علماء سرمایہ داروں یا ارباب اقتدار کے گھر پہ جا کر ان کے بچوں کو نہ پڑھائیں, یہ منع ہے. یہ کچھ اس طرح کا کہ یہ مطلب ہے کہ خوشامد چاپلوسی میں آ جائے گا, اور علم دین کا یہ احترام نہیں ہے. اس طرح کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو, علماء کے پاس, وہ ان کا شہزادہ جو بھی ہے وہ گھر کا شہزادہ ہے, عالم دین سے بڑھ کر تو اس کا باپ بھی نہیں ہے, جبکہ وہ عالم دین نہیں ہے. تو اس کو حاضر ہونا پڑے گا. جو عالم دین کو اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے کہ جو در در بھٹکتا پھرے اور سرمایہ داروں کے آگے پیچھے گھومتا پھرے, وزیروں کے پاس وہ چکر کاٹتا پھرے. سب اس کے پاس حاضر ہو, عالم دین کے پاس. لیکن عالم دین اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ میرے پاس سب حاضر ہو, یہ تو پھر پھنسے گا. اس کو پھر تکبر یا جو بھی بھیجا کہ مسائل اس کے لیے ہوں گے. لیکن یہ غیر عالم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے حاضر ہونا ہے, عالم کو طلب نہیں کرنا ہے میرے دربار میں. یہ غیر عالم کو سوچنا چاہیے. یا اگر بلانا بھی ہے تو خود حاضر ہو, بڑا آدمی جو حاضر ہو اور دست بوسی کر کے درخواست کرے کہ حضور غریب خانے پر نیاز ہے, آپ کرم فرما دیجیے. وہ ایک الگ بات ہے, دعوت کرنا الگ بات ہے. لیکن بچہ پڑھانے کے لیے جو جاتے ہیں نا, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. بھلے پڑھاتے ہیں لوگ, اتنا امپریشن رہتا ہی نہیں ہے. تنخواہ پہ جو گھروں پہ پڑھانے جاتے ہیں نا بچوں کو, تو علماء کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کے امپریشن کا کوئی کونا بھی ٹوٹ جائے. تو بالکل ان کو اپنا وقار رکھنا چاہیے. ہو عالمہ, میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. باقی تو اب بہت سارے علماء کہلانے والے جن کے فرض علوم بھی نہیں آتے, کہلانے والے علماء تو نہیں ہوتے, وہ تو کہلاتے ہیں, تو میں ان کی بات نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ عالم اور یہ عالم نہیں ہے. میں جنرل بات کروں گا کہ جو عالم ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا احترام ہے, اور یہ ہمارے لیے کرنا فرض ہے. اس کا احترام کرنا فرض ہے عالم کا, کہ دل میں احترام ضروری ہے. اور اس کی بسبب علم دین توہین کفر ہے, آدمی مرتد ہو جاتا ہے. اگر عالم کا اس لیے توہین کی, عالم ہے اس لیے علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کی, تو کافر ہو جائے گا. ہاں اس لیے توہین کی کہ اس کا کوئی کردار اچھا نہیں ہے, اور اس کردار کی وجہ سے اس کی توہین کی. عالم دین کی وجہ سے اس کا احترام دل میں برقرار ہے. کردار تو وہ الگ ایک چیز ہو گئی.
تو اللہ تعالیٰ ہم کو علماء کا احترام نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں نصیب فرمائے، الفاظ کے کھیل سے بچائے، دل میں ہمارے احترام آ جائے، علماء کا تعظیم آ جائے، تو انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کا مقام تو کھلے گا قیامت کے روز، عالموں کی جو شان ہوگی اس وقت ظاہر ہوگی۔ توہین تو ہر صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن وہ کفر نہیں ہے۔ عالم دین کی توہین بس سبب علم دین نہیں کی، اس کے کردار کی وجہ سے کی، تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن ہے یہ بھی حرام۔ اس کو حضرت نے وہ کہتے وہ لکھا نا، اس کی صورتیں لکھی ہیں اپنے کفریہ کلمات میں نقل کیا اس کو میں نے، تو بعض صورتوں میں تو کہ اگر بے سبب عالم سے بغض رکھتا ہے اور علم دین کی توہین مقصود نہیں ہے تو خواہ کا خار کھاتا ہے، تو اس کے کفر کا خاتمہ لکھا ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے۔ اس لیے عالم سے توہین، عالم کی بے ادبی، عالم کے لیے دل میں بغض رکھنا، یہ خبردار بہت بڑی تباہی کا باعث ہے، آخرت کی تباہی کا باعث ہے۔ دنیا میں تو کچھ نہیں ہوتا، مطلب بعض اوقات دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہوں گی، پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ کیوں ہے، لیکن آخرت برباد ہو سکتی ہے اس میں۔ تو اگر کسی عالم کی توہین کر بھی لیے تو ان سے معافی مانگ لیں، اس کو خوش کر دیں، اور نعوذ باللہ علم دین کی وجہ سے کی ہے تو توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے نئے مسلمان ہونا پڑے گا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود ہی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں، اور ویسے احتیاطاً بھی کر لینا چاہیے توبہ تو۔ لیکن یہ مسلمان سے متصور نہیں کہ اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ علم دین کی وجہ سے عالم کی توہین کرے، یہ ہوتا نہیں ہے ذہن میں، خواہ کا بولتے یہ مولانا ایسا ہے وہ مولانا ایسا ہے، یہ بیچارے بولتے ہوتے ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے، اس بولنے والوں کو، یہ بس بولتے ہیں آج کل۔ تو بعض علماء کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا بولنے پر ان کو شیطان جو ہے وہ ابھار دیتا ہے اور یہ بول مارتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے۔ ایک انگلی اٹھاتے ہیں، 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ تو اپنے کو دیکھ کیسا ہے، تو اس لیے وہ کسی کے عیب دیکھنے کے بجائے بندہ اپنے عیبوں کی بس کھوج میں لگا رہے اور اس کو دور کرتا رہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی،